اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کے سامنے جو اب ویڈیو پیش کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے خرابی کی جڑ۔ علم انسانیت کے ماہرین اینتھروپولوجسٹ نے اندازہ لگایا ہے کہ دریائے نیل کی وادی دنیا کی زرخیز ترین وادیوں میں سے ہے، جو تقریباً 9000 اور 4000 قبل مسیح کے دوران انسان کی نسلوں کا گہوارہ بنتی رہی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 3500 قبل مسیح تک مصر بالا اور مصر زیریں کی آباد کار، یعنی وہاں پہ رہنے والے لوگ گندم، جو اور سبزیوں کی کاشت کرتے تھے اور صلح، امن اور آشتی سے رہتے تھے۔ لیکن جب بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب خاندانوں نے قبیلوں کی شکل اختیار کی اور قبیلوں کے سرداروں نے ایک دوسرے کی املاک پر قبضہ کرنا شروع کیا، تو ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو گئی اور فصیل بند شہر بننے شروع ہو گئے، یعنی کہ وہ شہر بننے شروع ہو گئے کہ جن کے گرد بڑی اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ لوگوں نے مقامات پہ قبضے کر کے اور اپنے شہر کے گرد فصیل بنا لی۔ آہستہ آہستہ انہی شہروں میں بادشاہتیں قائم ہوئیں اور پورے ملک میں چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں نظر آنے لگیں، جن کی توجہ دوسروں کے ملک پر قبضہ کرنے پر ہی مذکور رہی۔ اسی کو ہم خرابی کی جڑ قرار دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی 100 سال تک وہ لوگ ایک دوسرے سے دستے گراباں ہوتے رہے، قتل و غارت ہوتی رہی۔ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں حکمت 192 آپ نے فرمایا، اے فرزند آدم، اگر تو نے اپنی غذا سے زیادہ کمایا ہے تو گویا اس مال میں تو دوسروں کا خزانچی بن گیا ہے، یعنی اب مدد کرنی ہے دوسروں کی۔ اور خداوند عالم نے بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے لیا ہو۔ رزق کے ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے زندگی اور معیشت کے سر و سامان مہیا کر دیے ہیں۔ جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں، معدنوں اور زمین کی وسعتوں میں سب کا حصہ پروردگار عالم نے یکساں رکھا ہے۔ ہر ایک کو ان سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے۔ اس کے انعامات کسی ایک سے مخصوص نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کے رزق کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند ہوا ہے، لیکن سب میں انہیں حاصل کرنے کی یکساں طاقت نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے ایک کو دوسرے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ مال آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک نے اسے دوسروں کے حقوق کا خازن بنا دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ پہنچا دو، یعنی اب وہ ذمہ دار ہو گیا ہے کہ جو غریب ہیں یا جن کا حق آ گیا اس کے پاس، وہ ان تک پہنچا دے۔ بس اگر تم کسی انسان کو بھوکا دیکھو تو جان لو کہ اس کا حصہ کسی اور نے کھا لیا ہے۔ جب انسان طمع اور حرص میں پڑ جاتا ہے تو رشوت، چوری، ڈاکہ، سود خوری، دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنے اور اس طرح کے دوسرے اخلاقی عیوب اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور عقل ان باطل خواہشوں کی جگمگاہٹ سے اس طرح خیرہ ہو جاتی ہے کہ اسے ان برائیوں کے نتائج نظر ہی نہیں آتے، اور یہی خرابی کی جڑ ہے۔ یعنی کہ
آنکھیں اتنی خیرہ ہو گئی ہیں کہ اب اندھے ہو گئے ہیں، صرف اور صرف اپنی ضروریات نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنے مال میں اضافہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کوئی انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ دنیا میں بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے۔ تو سب سے بڑی خرابی کی جڑ یہی ہے۔ البتہ جب دنیا سے رخت سفر باندھنے پر تیار ہوتا ہے تو مادیت کا پردہ مٹ جاتا ہے، اور انسان دیکھتا ہے کہ جو کچھ سمیٹا تھا وہ یہیں رہ جائے گا، اور اس کا پھل عذاب کی شکل میں بھگتنا ہوگا۔ اب ہم تاریخ کے اوراق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا، جس نے عبرت حاصل کی اسے بصیرت عطا ہو گئی۔ یعنی بصیر کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے؟ جس نے عبرت حاصل کی، لوگوں کو دیکھ کے، ماحول کو دیکھ کے اور معاشرے کو دیکھ کے۔ تو آئیے عبرت کی تلاش میں تاریخ کے اوراق الٹیں۔ مصر کی قدیم بادشاہت جو تقریباً 6 خاندانوں پر مشتمل تھی، 500 سال تک قائم رہی۔ تصور کریں گے آپ، 500 سال تک بادشاہت انہی کے پاس تھی۔ ان میں تیسرے خاندان کا دوسرا بادشاہ جو تھا، ملک میں تعمیرات کروانے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ مصر میں اہراموں کی بنیاد اسی بادشاہ نے ڈالی۔ اس بادشاہ کا مقبرہ اسٹیپ پیرامڈ مصر میں سب سے پہلا اہرام تھا۔ حضرت نوح کی نسلیں مصر تک آتے آتے دین حنیف اور خدائے واحد کے تصور سے بیگانہ ہو چکی تھیں، تاہم ان میں حیات بعد از موت کا تصور موجود تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان قبر میں داخل ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور نئی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ اہراموں کی تعمیر کا محرک بنا۔ مصریوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں ان کا رفیق اور رہنما سورج ہوتا ہے۔ اس نظریے کے تحت اس دور کے چوتھے خاندان کے بادشاہ نے را یعنی سورج کو دیوتا کا مقام دیا، اور خود کو فارا یعنی را کا مظہر کہلایا، یعنی کہ سورج کا دیوتا۔ یہی لفظ عبرانی میں فراؤ اور عربی میں فرعون ہو گیا۔ مولانا آزاد کی تحقیق کے مطابق مصر کی قدیم بادشاہت میں چوتھے خاندان کا یہ بادشاہ 2003 قبل مسیح سے لے کر 2603 قبل مسیح سے لے کر 2616 تک مصر کا سب سے پہلا فرعون تھا۔ اس کے بعد آنے والے تمام قبطی بادشاہ فرعون کے نام سے مشہور ہوئے۔ مصریوں کے مطابق یہ بادشاہ دیوتاؤں کی اولاد تھے، نیز یہ سب اپنے اپنے دور میں خدائی کے دعوے دار تھے۔ 5ویں خاندان کے فرعون کے دور حکومت مصر نے بہت زیادہ ترقی کی، اور ماہرین علم نجوم نے دنیا کا سب سے پہلا شمسی کیلنڈر یعنی سولر کیلنڈر ایجاد کیا، اور ایک سال کے 365 دن کا حساب اسی زمانے سے عمل میں آیا۔ اسی خاندان کے آخری بادشاہ یونس کے مقبرے سے پیرامڈ ٹیکسٹ کی ابتدا ہوئی۔ بعد کے فرعون کے مقبرے اسی طرز پر بننے لگے۔ ان اہراموں کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی دیواروں پر مذہبی احکامات اور دعائیہ کلمات کندہ کیے جاتے تھے۔ اہراموں کی تعمیر قدیم بادشاہوں کو بہت مہنگی پڑی، اس لیے کہ ان کے اخراجات کے بوجھ تلے ملک کی اقتصادیات کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ چھٹے خاندان کے بادشاہ اس اقتصادی بحران پر قابو نہ پا سکے، لہٰذا ان کی گرفت ملک پر کمزور ہوتی گئی، اور اس خاندان کے آخری بادشاہ PP2 کی حکومت زوال پذیر ہو کر انتشار کا شکار ہو گئی۔
7ویں 8ویں خاندان سے اسی طرح نشیب و فراز آتے رہے اور 2100 قبل مسیح تک مصر میں کوئی مرکزی حکومت موجود نہ تھی۔ اس زمانے میں سام بن نوح کی نسلوں نے مصریوں کی سرحدوں پر قابض ہو کر اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں سب سے مضبوط حکومت ہتھیوں کی حکومت تھی۔ مصر کی بادشاہت کے 15ویں خاندان نے تقریباً 200 سال مصر زیریں اور وسطی پر حکومت کی، مگر نہ تو مصری خداؤں کو اپنایا، نہ مصری بادشاہوں کے لقب فرعون کو، نہ بلند و بالا اہرام بنوائے اور نہ وسیع و عریض محل۔ حضرت یوسف انہی بادشاہوں کے دور میں مصر لائے گئے اور آپ صبر و تحمل کی تمام منزلوں کو طے کرتے ہوئے پہلے مصر کے خزینہ دار بنے، پھر وزیر اعلیٰ اور اس کے بعد بادشاہ مصر ہوئے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ حسد کی تباہ کاریاں کیا ہوتی ہیں، خرابی کی جڑ اصل میں ہوتی کیا ہے۔ اب یہ تو آپ کے سامنے تاریخ پیش کی ہم نے، ابتدائی تاریخ دنیا کی، اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ حسد کیسے کیسے تباہی لے کے آتا ہے اور ہمیں کیسے کیسے بچنے کے لیے کہا ہے۔ ہمارے اماموں نے، ہمارے نبی نے، قرآن حکیم کتنی مذمت کرتا ہے حسد کی۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو آگے بھی بہت کچھ بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد